انجوائمنٹ، تفریح، کیا اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے؟ دیکھیں، انجوائمنٹ کا معنی جو ہے اگر وہ سامنے رکھ لیا جائے تو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. تو انجوائمنٹ سے مراد لیتے کیا ہے؟ انجوائمنٹ کا مطلب ہے تفریح کرنا، فریش ہونا، خوشگواری کے لمحات گزارنا. تو جائز طریقے سے ہزاروں اس کی جو ہے وہ صورتیں ہو سکتی ہیں. سیر و سیاحت ہے، وہ جواز کی صورت کے اندر ہے. اسی طرح دوست آپس کے اندر بیٹھ کر خوش طبعی کرتے ہیں، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں غیبت نہ ہو، اس میں کوئی فحش بات نہ ہو. تو یہ ایک انجوائمنٹ کی بہترین صورت ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی تفریحات جو ہیں وہ ہیں جو ہمیشہ سے سوبر لوگوں کی تفریحات رہی. ٹھیک ہے. آپ کو کبھی بھی اربوں پتی جو ایک بڑے ایک پوسٹ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی آپ کو جو ہے نا وہ سارا ٹائم جو ہے نا وہ فلم میں، ڈراموں میں، اس میں گزارتے نہیں ملیں گے. اور یہ حرکتیں کر رہے ہوتے وہ کبھی اتنے بڑے ہی نہ بنتے. تو ان کی تفریح کیا ہوتی ہے؟ ان کی تفریح یہی بیٹھنا، ملنا، ایک گپ شپ، ایک خوش طبعی کرنا. ان کے لیے یہ گیدرنگ. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح مثال کے طور پہ کلبز کے اندر جاتے ہیں. کلبز کے اندر ایک تو وہ ہیں جو ہیں ہی برے، غلط قسم کے، لیکن جو اچھے کلب ہیں وہاں پر جانے والے بھی جسٹ یعنی سٹنگ ہے، گفتگو ہے، چائے پی لی، بہت ساری باتیں کی، خواہ وہ کسی بھی موضوع کے اوپر بات کر لی، کلام کر لیا، اس سے فریش ہو گئے اور اس کے بعد وہ واپس آ گئے. تو تفریحات کی ایسی کتنی صورتیں ہیں. اچھا، پھر ساری دنیا یہ الٹی تفریح نہیں کرتی. یہ کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، یعنی پاک و ہند کے اندر یہ قسم کا رواج ہے کہ ان کی تفریح جو ہے نا وہ فلم کے ساتھ اور انہی چیزوں کے ساتھ، سینما کے ساتھ ہی ہوتی ہے. ورنہ سوبر اور سنجیدہ لوگ آپ پوری دنیا کے جمع کر لیں، دنیا کے جتنے صدر اور وزیر اعظم ہیں، کیا یہ اپنی تفریح فلمیں دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں یا کسی جو ہے وہ گانے کے فنکشن میں جا کے کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں کر رہے ہوتے. لیکن وہ بھی تو تفریح کرتے ہیں نا. کس طرح وہ کرتے ہیں؟ اسی طرح جو پڑھے لکھے پروفیسر، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اب ان کی طرح تفریح پتا کریں. ان کی تفریح بھی سوبر انداز کے اندر کر لیتے ہیں نا. جی بھائی ذرا بتائیں بھائی، اتنے پڑھے لکھے پروفیسر سارے مل کے چلو جی آج سنیما چلتے ہیں. پاسبل ہی نہیں ہے. کبھی وہ اپنی فیلڈ کو ایکسپلور کریں گے، وہ اسی میں مزہ لیتے ہیں. یعنی گفتگو کرتے رہیں گے تو اس میں مزہ آتا رہے گا ان کو، اور اسی کو وہ پرولونگ کرتے جاتے ہیں. یہی میں چیز عرض کر رہا ہوں. تو لہذا تفریح کے اندر صرف ایک چیز ہے کہ بھئی اس کے اندر کوئی نماز اور کوئی واجب شرعی جو ہے وہ ضائع نہ ہو اور اس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو. اچھا، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں دنیاوی اعتبار سے بھی ایکنالج کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ عید والے دن پولیس والا بولے کہ جناب میں نے تفریح کرنی ہے، اور تفریح کے اندر وہ اپنی انجوائمنٹ میں لگ جائے اور سارا سیکورٹی کا مسئلہ جو وہ سائڈ میں کر دے، تو کوئی بھی اس کو اجازت نہیں دے گا کہ تم اپنی ذمہ داری چھوڑ کر دوسرا کام کرو. نماز اور فرائض شرعیہ جو ہے یہ ہماری اسلامی ذمہ داری، اس کو چھوڑ کر کوئی تفریح نہیں کی جا سکتی. اچھا، غیبت گالی جو ہے اسے دنیاوی اعتبار سے بھی برا ہی سمجھا جاتا ہے. ایک آدمی اگر غیبت کے اندر پڑا ہوا ہے تو دنیاوی اعتبار سے کہا جاتا ہے یار کیوں کسی کی برائی بیان کرتے ہو. تو لہذا اس انداز کی تفریح نہیں ہونی چاہیے. تو صرف ایک چیز ہے کہ اس کے اندر گناہ کا عنصر نہ ہو. جائز تفریحات ہزاروں ہیں، آپ جتنی مرضی کسی پرفضا مقام پر جا کر جا سکتے ہیں، بالکل فیملی ساتھ بھی ہو تو پردے کا اہتمام بالکل جا سکتے ہیں. اور کھانا وغیرہ پکا کے ساتھ جا کے کہیں بیٹھ کے کھا بھی سکتے ہیں. ہاں، اس میں صرف اس میں یہ دیکھیے ایک احتیاط یہ کرنی ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں فی نفسی ہی جائز ہوتی ہیں، لیکن کسی خاص ماحول کے اعتبار سے یا کسی خاص دن کے اعتبار سے وہاں پر کچھ ریزرویشنز ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پہ عید کے دن اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے کلفٹن میں جا کے فیملی کے ساتھ تفریح کرنی ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کا ماحول ہی ایسا ہے کہ وہاں کوئی سیپریشن، کوئی پرائیویسی ایسی کوئی ملے گی نہیں کہ جہاں پر آپ اس انداز کے اندر تفریح کر سکے. لہذا وہاں پر آپ گھروں کے اندر ہی کریں گے. اچھا، عید کے دن اگر کوئی بولے کہ میں کسی میں ہوٹلنگ کروں گا، میں ریسٹورنٹ پہ جاؤں گا، میں کھانا کھاؤں گا، تو موسٹلی جگہ جو ہیں وہاں پر اس طرح کیبن سٹائل کے اندر پرائیویسی کا انتظام نہیں ہے. اب اگر وہاں پر سب کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھا لے تو بہرحال یہ ایک بری صورت ہے اور یہ ایک جائز صورت نہیں ہے. تو گناہ کا پہلو اس میں سے نکل جائے، باقی تفریح بہت خوبصورت ایک ہی جملے سے میرا خیال ہے سولوشن کر دیا کہ کسی بھی تفریح اور انجوائمنٹ میں سے گناہ کا پہلو نکال دیں. یہ چیک کر لیں کہ کوئی گناہ والا کام نہیں ہو رہا، نماز قضا نہیں ہو رہی اور بھی جو معاملات ہیں، تو پھر اس کے بعد اسلام میں ان چیزوں کی کوئی ممانعت نہیں ہے.